بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ احمد حسن۔ ناظرین، میں بطور مسلمان بی جے پی کی رہنما نور شرما، جو کہ پہلے فاشسٹ مودی کی سپوکس پرسن رہ چکی ہیں، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی جو اس نے کی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور بطور مسلمان میں مسلمانوں سے اور اپنی پاکستانی حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ ہر قسم کا انڈیا سے بائیکاٹ کریں، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اور ہم سے جہاں تک ہو سکا اس کی مذمت کریں گے اور ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان، ہمارے ماں باپ کی جان قربان، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم بطور مسلمان اس بات پہ قائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے، اور حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ بی جے پی کی جو رہنما ہیں نور شرما، یہ پہلے مودی کی سپوکس پرسن رہ چکی ہیں، اور یہ فرانس کے بعد پبلکلی ایک پولیٹیکل بندے کی طرف سے یا بندی کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں گستاخی کی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ جس طرح عرب ورلڈ سے اس کے خلاف اقدامات لیے گئے ہیں، سعودی عرب، قطر، عمان، کویت، بحرین، سب نے انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے اور انڈینز کو 2 دن میں ہی ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اور اس تمام اقدامات کو پوری دنیا کے مسلمان سراہ رہے ہیں۔ اور پاکستانی جو وزیر خارجہ ہیں اور وزیر مملکت برائے خارجہ، وہ دونوں سوئٹزرلینڈ دورے پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور انڈین جو اسپیشلی ادھر حکومت کر رہی ہے بی جے پی، اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کائنات بھی انہی کی وجہ سے وجود میں آئی، اور وہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں نے انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے، اس طرح پاکستانی امپورٹڈ حکومت جو ہے، اس کو بھی ابھی حال ہی میں جو بھارت سے کھلنے والی ٹریڈ کو بند کرنا چاہیے، اور یہ لگتا تو نہیں ہے کہ ٹریڈ بند ہوگی، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت جن کی لائی ہوئی ہے، بھارت ان کا اس خطے میں سب سے بڑا اسٹریٹجک الائنس ہے، اور یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ان کے اشارے کے بغیر کوئی قدم بھی اٹھائے، چاہے وہ انڈیا سے ٹریڈ بند کرنی ہو، چاہے وہ انڈیا سے یا کشمیر کے بارے میں کوئی بیان دینا ہو، تو یہ ایک کشمیر کو بیچنے والی اور اپنے پاکستان کی عزت اور اسلام کی عزت بیچنے والی بات ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت سے ایسی کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ انڈیا سے ہر قسم کی تجارت، ہر قسم کے تعلقات ختم کیے جائیں، اور جب تک یہ مودی فاشسٹ کو سزا نہیں ملتی تب تک، یا اس نور شرما کو سزا نہیں ملتی تب تک ہمارا یہ مطالبہ قائم رہے گا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنل ہر فورم پہ آواز اٹھانی چاہیے اور قرارداد پیش کرنی چاہیے، اس پر زور مذمت کرنی چاہیے اس کی جہاں تک ہو سکے۔ اور اب پاکستان میں بھی لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور پوری دنیا میں نکلے ہوئے ہیں اس بیان کے بعد، اور تمام لوگ جن کے دل دکھی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں۔ اب جو فاشسٹ مودی ہے وہ اس کا بدلہ انڈین مسلمانوں سے لے گا۔ وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے سعودی عرب نے، کویت نے، بحرین نے، سب نے اس کی پروڈکٹس پہ پابندی لگائی ہے، تو وہ اب اس کا بدلہ انڈین مسلمانوں پہ لے گا اور ان پہ ڈبل ظلم کرے گا، کشمیریوں سے بدلہ لے گا۔ حالانکہ پہلے بھی فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کبھی بھی سعودی عرب نے، یو اے ای نے، قطر نے، عمان نے، بحرین نے اس طرح کے اقدامات نہیں لیے۔ لیکن جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئی ہے تو تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اکٹھا ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد رضوی نے کوئی بیان نہیں دیا بی جے پی کے رہنما کے خلاف، یا ناموس رسالت کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا۔
تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم تمام پاکستانی ہیں، تمام مسلمان ہیں، کسی ایک بندے کے بیان دینے یا نہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ بطور مسلمان آپ خود پرزور مذمت کریں، خود آپ جہاں تک ہو سکے اس کی مذمت کریں، لیکن کسی کے بیان دینے سے یا یہ ایک قسم کی سیاسی جو بحث ہے یہ نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے، یہ سروے موجود ہیں کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک شدت پسند رویہ اختیار کرتے ہیں، چاہے ان کا ذاتی مسئلہ بھی ہو تو وہ اس چیز کو، اس بات کو ناموس رسالت کی طرف لے آتے ہیں، لیکن وہ ان کا اپنا ایمان ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تو آپ اس کی مذمت کریں اور یہ بحث چھوڑ دیں کہ فلاں نے بیان دیا ہے، فلاں نے نہیں دیا، فلاں کو دینا چاہیے۔ آپ بطور مسلمان سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک آواز بنیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ کل منڈے والے دن ریٹائرڈ فوجیوں نے، جنرلز نے، بریگیڈیئرز نے، ایئر مارشلز نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنی چاہی اور ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، اور یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی؟ اور پھر انہوں نے اسلام آباد پریس کانفرنس کے باہر پریس کانفرنس کی اور اس حکومت سے اور اداروں سے دو ڈیمانڈز رکھی۔ ایک یہ کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، اور دوسری یہ کہ جو فورن امریکن جو ہمارے سفیر کے ذریعے سے لیٹر عمران خان کی حکومت کو پہنچایا گیا تھا، اس لیٹر پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائیں۔ تو اسلام آباد میں جنرل کلی خان اور ایئر مارشلز اور ریٹائرڈ جنرلز نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وزیر داخلہ ہے یہ قاتل وزیر داخلہ ہے، اور ہم اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم جو ملک کو تباہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہاں پاکستان میں اندرونی اور بیرونی ایجنٹس کے ذریعے تیسری وار شروع ہو چکی ہے، اور جس کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے حکومت کو بھی پیغام دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح تم لائے گئے ہو اور جس کی سپورٹ سے تم لے آئے ہو، اپنی حکومت کو بنایا ہے، ہمیں سب کا پتہ ہے، اور اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے امریکن ہیجمن میں ایگزسٹ کرنا ہے یا اس سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار پالیسی اور خود مختار خارجہ پالیسی بنانی ہے۔ تو یہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ایٹمی اثاثوں کو خطرہ ہے، اور اس خطرے کے باعث پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جب یہ ملکی حالات خراب ہونے لگے تھے، رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا، تو اس وقت ہماری ٹیم کے پاس قمر جاوید باجوہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جلد الیکشن کروا دوں گا اور 90 دن کے اندر ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہاں یہ بنتا ہے، کیا قمر جاوید باجوہ الیکشن کمیشن ہیں، الیکشن کمشنر ہیں، نیب چیئرمین ہیں، یا وہ چیف جسٹس ہیں، یا وہ صدر پاکستان ہیں، وزیر اعظم ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ ایک آرمی چیف ہیں، اور یہاں کے ملک کے جو سپریم لیڈر ہے وہ صدر ہے، یعنی سپریم لیڈر سے بھی بڑے فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہاں خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اصل پاور جو ہے وہ پاکستان میں فوج کے پاس ہے، اور فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ سیاستدان اکٹھے ہوں یا ملکی فائدے کے لیے بات کریں۔ اور یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے اس میں 50% تک کٹ لگا دیا گیا ہے اس بجٹ میں، 2022-23 کا جو بجٹ آنے والا ہے، اور جو دفاعی بجٹ ہے، فوج کا بجٹ ہے، اس میں 6% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو کتابوں کی، علم کی، ہنر کی، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مورچوں کی، گنوں کی، بمبوں کی اور فوجیوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے، اور میں اس چیز کی ذاتی طور پہ مذمت کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ حکومت سے مطالبہ کرو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں کٹ نہ لگایا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام اپڈیٹس وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔